मुल्क में सर्दी अपने जोबन पर आ गई। मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर एक हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। बाला इलाकों में चांदी की चादर, शहरों में धुंध, अंधाधुंध। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी। सुरजानी टाउन, गुलशन मेमार, बल्दिया, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया, एमए जिन्ना रोड में मौसम सरमा की पहली बारिश। बनू में बारिश से सर्दी में इजाफा। ठंडे मौसम के बायस झीलें, दरिया, आबशारें जम गईं। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। कागान से नारान जाने वाली शाहराह 5 माह के लिए बंद। कालाम बाजार में सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। स्कर्दो और सवात में आसमान से सफ़ेद मोतियों की बरसात। कोयटा में बारिश और बर्फबारी से निमटने के लिए हुकूमती इदारों के इक़दामात मुकम्मल। DGMDA का कहना है मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू अमला और भारी मशीनरी तैनात। सड़कों पर पानी जमने के ख़तरे के पेश नज़र नमक पाशी के इंतजामात मुकम्मल। अवाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं। पंजाब में धुंध के पेश नज़र M1, M2, M3, M4 और M5, M11 को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। दुश्मन जो है वो घात लगाए बैठा है। यहाँ पर उनके जो घुसपैठिए पाकिस्तान में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर TP के बाज़ इलाकों में, वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जा रही हैं। उनमें जो ख़ारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। सूबे मिलकर वफाक के साथ और हमारे जो दिफाई इदारे हैं, पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर हम एक मजबूत प्लान बनाएं जहाँ पर पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की खुशहाली का ताल्लुक़ हो। तो बतौर वज़ीर आज़म आप यकीन करें कि मेरी कोई लाइक्स और डिसलाइक्स पर नहीं है। फितना अल खवारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ गया। दुश्मन घात लगाकर बैठा है। चंद रोज पहले सरहद पार से हमला हुआ जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं यहाँ भी दुश्मन के घुसपैठिए मौजूद हैं। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों, बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें बुनी जा रही हैं इनमें खवारजी हाथ है। हमें अच्छी तरह इल्म है कि इन मुल्कों से इन्हें मदद मिल रही है। सूबे, विफाक और दिफाई इदारे मिलकर एक मजबूत प्लान बनाएं। कौमी मफाद सबसे अहम है। मुझे 100% यकीन है तमाम अरकान की यही सोच है। बतौर वज़ीर आज़म मेरी कोई ज़ाती पसंद नापसंद नहीं। डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। इस्लामाबाद पर हालिया यलगार के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह झूठ का तूफान उठाया गया और हक़ाइक़ को मस्ख़ किया गया, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। रेंजर्स के जवान शहीद हुए तो झूठी खबरें घड़ी गईं। इसका सद्देबाब नहीं करेंगे तो तरक्की की तमाम कोशिशें दरियाबुर्द हो जाएंगी। पाकिस्तान से बाहर दोस्त नुमा दुश्मन और मुल्क दुश्मन एजेंट्स सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं। ये एक बड़ा चैलेंज बन चुका। सूबे प्रोपेगेंडे की रोकथाम के लिए किरदार अदा करें। शहबाज शरीफ परवेज़ मुशर्रफ के वज़ीर आज़म बनने को भी तैयार थे। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का इंकशाफ। कहा परवेज़ मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ ने हिम्मत करके शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने से रोका था, मगर अब नवाज शरीफ भी पीछे हट गए हैं। महमूद खान अचकज़ई का कहना था पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है वो सबको पता है। गैर आइनी गैर जमहूरी हुक्मरानों के इसकी कोई खबर और फिक्र नहीं। मुल्की मामलात पर अफवाज और अदलिया समेत तमाम इदारों की गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। जिस हुकूमत के पास जायज़ मैंडेट ही नहीं, इससे किस बात के मुज़ाकरात हो रहे हैं। हम मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे, मगर जहाँ ये मामला हो वहाँ दुआ कबूल नहीं होती। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का महमूद खान अचकज़ई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा महमूद खान अचकज़ई काबिल एहतराम सियासतदान है, ऐसी गुफ्तगू की तवक्को नहीं थी। महमूद खान अचकज़ई गवाह हैं। शहबाज शरीफ ने हर बार नवाज शरीफ से बेवफाई करने से इनकार किया। शहबाज शरीफ ने 3 बार वज़ारत उज़्मा की पेशकश ठुकराई, बड़े भाई से बेवफाई नहीं की। शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई के साथ हर तूफान में डट कर खड़े रहे और मुकाबला किया। शहबाज शरीफ अपने भाई के साथ जेल भी गए, बदतरीन सोबतें भी बर्दाश्त की। साहब ने खुद ही ये बात छेड़ दी कि ये जो है बताया जा रहा है कि जी यहाँ पर गोलियां चली हैं और शातें हुई हैं, और जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने अपना फ़र्ज समझते हुए मैंने वैसे भी बात करनी थी, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने खुद ये बात शुरू कर दी। तो मैंने बड़े वादे तौर पे बात की कि हमारे इस वक्त 13 शोधा कन्फर्म है और शहीद हुए हैं, और हमारा इस वक्त 58 बंदा बुलेट इंजर्ड हमारे पास इस वक्त रिकॉर्ड में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना मुनासिब नहीं कि एहतजाज में गोली नहीं चली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर के एपेक्स कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा 26 नवंबर की बात वज़ीर आज़म ने खुद की
میں نے کہا تھا 58 زخمی اور 13 شہید ہیں، 45 تاحال لاپتہ ہیں، لیکن وزیراعظم کا اس طرح کی بات چیت کرنا مناسب نہیں۔ وزیراعظم کو ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پاکستان ہماری پہلی ترجیح ہے، طے کیا ہے، دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ ایپیکس کمیٹی کو افغانستان پر جرگے کی تجویز دی ہے۔ حکومت کی سطح پر تو بات چیت ہو رہی ہے، مگر ہم بھی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایپیکس کمیٹی میں بتایا گیا کہ افغانستان سے ڈائیلاگ ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود وہاں سے کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس کی کارروائی خفیہ ہوتی ہے، کسی کو بھی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ احسن اقبال کا الیمین گنڈاپور کے بیان پر رد عمل، کہا الیمین گنڈاپور محترم ہیں، ان کی مشکل کا ہمیں احساس ہے۔ الیمین گنڈاپور کو 2 کشتیوں میں چلنا پڑتا ہے، ایک طرف وزیر اعلیٰ، دوسری طرف اپنی پارٹی کو بھی خوش رکھنا ہے۔ کچھ بیانات سیاسی ہوتے ہیں اور کچھ کام ہوتا ہے جو سرکاری ہوتا ہے۔ سرکاری اور سیاسی کام کا فرق جان کر جیو۔ پی ٹی آئی کے مطالبات جائز ہیں یا نہیں، فیصلہ مذاکراتی کمیٹی کرے گی۔ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے خلاف نہیں، جو بھی بات ہوتی ہے ہم وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کہتی ہے ہمارے لوگوں کو رہا کریں، ہم پوچھیں گے کیسے رہا کریں۔ پی ٹی آئی کا کوئی بھی بندہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت جیل میں نہیں، جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکتا ہے، لیکن ٹرمز آف ریفرنس کی اہمیت ہوگی۔ آرمی ایکٹ کے تحت سزا اور جزا کا معاملہ بالکل علیحدہ۔ پی ٹی آئی کے پاس لاپتہ اور جاں بحق کارکنان کی کوئی فہرست نہیں۔ انٹرنیٹ کی سپیڈ پر سب شکایات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم چاہتے ہیں انٹرنیٹ سپیڈ بہتر ہو۔ سیکیورٹی فورسز ہر روز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہی ہیں، دہشت گردوں کے خاتمے تک آپریشنز ہوتے رہیں گے۔ عالمی قانون ہے، حملے کا خطرہ ہے تو تحفظ کے لیے کارروائی ہو سکتی ہے۔ ایسی کوئی صورتحال ہوئی تو فورسز حالات کے مطابق فیصلہ کریں گی۔ پاکستان اور تاجکستان کے ہائی آفیشلز رابطے ہو رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات جمہوری عمل کا اہم جزو ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں افہام و تفہیم سے گریز اور مذاکرات سے انکار غیر جمہوری رویہ ہے۔ مسائل مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے ہی طے کیے جا سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے عرفان صدیقی کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال، مذاکراتی عمل میں پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ عرفان صدیقی نے مولانا فضل الرحمان کو مذاکراتی عمل سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ عرفان صدیقی نے مدارس رجسٹریشن کا معاملہ حل کرنے کے لیے مولانا کی کوششوں کو سراہا۔ مولانا فضل الرحمان کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ، صوبوں میں دینی مدارس رجسٹریشن کی قانون سازی کے لیے وزیر اعظم سے کردار ادا کرنے کی درخواست۔ وزیر اعظم نے بھرپور حمایت، وزرائے اعلیٰ سے رابطے کی یقین دہانی کرا دی۔ تحریک انصاف والوں کا مائنڈ بدلا ہے، تحریری مطالبات پیش کریں گے تو بات آگے چلے گی۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں کی 1-2 دن میں بانی سے ملاقات کرا دیں گے، ہم راستہ نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ بغیر کشیدہ ماحول مذاکرات آگے بڑھانا خوش آئند ہے۔ پی ٹی آئی کو سمجھ آ رہی ہے معاملات بات چیت سے حل ہوں گے۔ ہماری جماعت کے بہت سے سرکردہ افراد مذاکرات کو قبول کرتے نہیں۔ وزیر اعظم نے مذاکراتی کمیٹی بنائی، نواز شریف نے منظوری دی۔ توقع رکھنی چاہیے کہ معاملات ٹھیک ہوں گے۔ سیاسی عدم استحکام کا بیانیہ ہمارے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ حکومت بانی پی ٹی آئی کے باہر آنے کی صورت میں کچھ ضمانتیں چاہتی ہے۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں 6 جنوری کا فیصلہ مذاکراتی عمل پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ حالیہ ضمانتوں کا تعلق مذاکراتی عمل سے نہیں نظر آ رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر قیدیوں کی رہائی قریب ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے باہر آنے سے احتجاج کی طاقت 10 گنا بڑھ جائے گی۔ مذاکراتی کمیٹی محتاط ہے کہ بانی کے مزاج کے منافی کوئی کام سرزد نہ ہو۔ کوشش ہے کوئی ناخوشگوار واقعہ سرزد نہ ہو۔ کمیٹی نے تصدیق کی ہے کہ کوئی بھی فرد تحریری مطالبات دینے پر تیار نہ تھا۔ ارکان چاہتے ہیں تحریری مطالبات پر پہلے بانی سے مشاورت ہو۔ پی ٹی آئی کی امریکہ میں تنظیم اپنے طور پر کام کرتی ہے۔ پی ٹی آئی والے یو ٹرن کے ماہر مذاکرات ہونا خوش آئند بات ہے۔ مذاکرات بارے مجھے بہت خدشات ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کو این آر او نہیں ملے گا۔ پی ٹی آئی والوں کے کیسوں کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ پارلیمنٹ ہی بہترین فورم ہے، سڑکوں پر مسئلے حل نہیں ہوتے۔ مسٹر طاہا فاروقی ڈیپٹی سیکرٹری اسپیشل ایجوکیشن، شی از آن لیو۔ تو اس سندھ اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ، انٹر بورڈ نتائج کے معاملے پر ایم کیو ایم ارکان کا احتجاج، شدید نعرے بازی۔ ایم کیو ایم ارکان کی جانب سے پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے کی کوشش پر ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی کا کہنا تھا کہ آپ کا رویہ بتا رہا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔
وقفہ سوالات و جوابات کا اعلان کر دیا ہے. پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے سے انکار نہیں کر رہا. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں اسمبلی ایجنڈے میں اپوزیشن کے سوالوں کو حکومت نے روند ڈالا. انٹر بورڈ میں نتائج آپ کے سامنے ہیں. کراچی کے بچوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی. ایم کیو ایم اراکین کو کراچی کے مسئلے پر بات نہیں کرنے دی گئی. جماعت اسلامی اور سنی اتحاد نے حکومت کی بی ٹیم ہونے کا ثبوت دیا. اشیاء خورنوش اور ضروری سامان کا پہلا قافلہ آج پارا چنار روانہ ہوگا. پارا چنار جانے والے قافلے کی حفاظت پولیس کرے گی. معاونت کے لیے دیگر سیکیورٹی ادارے موجود ہوں گے. کرم میں امن قائم کرنے کی جانب اہم قدم. مقامی افراد، قبائلی اور سیاسی قیادت پر مشتمل امن کمیٹیاں قائم. امن کمیٹیوں میں تمام مسالے کے افراد شامل. امن معاہدے کے باوجود سڑکیں نہ کھل سکیں. مظاہرین کا دھرنا جاری. اشیاء خورنوش اور ادویات کی قلت کے باعث عوامی مشکلات برقرار. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں امن معاہدے کے بعد دھرنوں کا اب کوئی جواز نہیں رہا. معاہدے کے مطابق اسلحہ جمع کرنے کے لیے فریقین 15 دنوں میں مربوط لائحہ عمل دیں گے. جو بھی فریق لشکر کشی کرے گا اس کو دہشت گرد سمجھ کر کارروائی کی جائے گی. اور محمد عباس بھی پلینگ 11 میں شامل. مذاکرات کے بارے میں ہمارا بڑا کلیئر بیانیہ آ چکا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو. کہا ہم نے 2 پوائنٹس رکھے ہیں. بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور تمام اسیران کو رہا کیا جائے. 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے کمیشن کی تشکیل کا کہا ہے. بانی پی ٹی آئی تک ہماری رسائی ہونی چاہیے. بانی پی ٹی آئی پر کوئی کیس بنتا ہی نہیں. بانی پی ٹی آئی کو غیر قانونی طور پر جیل میں رکھا گیا ہے. ڈی چوک میں احتجاج کیس میں عمر ایوب کی عبوری ضمانت میں 9 جنوری تک توسیع. عمر ایوب کے خلاف تھانہ کورال میں مقدمہ درج ہے. پی ٹی آئی والے ایک ہاتھ سے معافی نامہ لکھتے ہیں، دوسری طرف دھمکیاں دیتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس. کہا معافی ان کو ملتی ہے جو معافی مانگیں. یہ لوگ پھر سے 9 مئی دہرانے کے لیے تیار ہیں. 9 مئی کرنے والوں کو اب بھی ان کی سرپرستی حاصل ہے. وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں ان فسادیوں کے لیے تقریب رکھی گئی. پی ٹی آئی نے معصوم بچوں کو انتشاری سیاست کا ایندھن بنایا. جیل اصلاحاتی کمیٹی پر تنقید کرتے ہوئے عظمہ بخاری نے کہا کہ اس کمیٹی کا واحد مقصد بانی پی ٹی آئی کے سیل میں گھسنا ہے. انہیں پختونخوا کے جیل نظر کیوں نہیں آتے؟ ملک کو امن کی ضرورت. تحریک انصاف نے نیک نیتی سے مذاکرات کا آغاز کیا. شاہ محمود قریشی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. کہا ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ 2 نکات پر پہلے منتخب ہوا. پہلا 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. دوسرا سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. مذاکرات کی ناکامی سے جمہوریت کو نقصان پہنچے گا. ہم نے ملک کے مفاد کے لیے مذاکرات کا آغاز کیا. اب گیند حکومت کی کورٹ میں ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ہمارے لیے سب سے اہم جمہوریت احتجاج کا حق دیتی ہے. ملٹری کورٹس کو نہیں مانتے. سویلین کا ٹرائل سویلین کورٹس میں ہونا چاہیے. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 17 جنوری کو طلب. اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی پر غور ہوگا. سندھ ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا اجلاس 23 جنوری. پشاور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا اجلاس 1 فروری. لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا اجلاس 6 فروری کو ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4, سندھ ہائی کورٹ میں 12, لاہور ہائی کورٹ میں 10, پشاور ہائی کورٹ میں 9 اور بلوچستان ہائی کورٹ میں 3 ایڈیشنلز کے لیے نامزدگیوں پر غور ہوگا. بانی پی ٹی آئی کی رہائی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے نہیں عدالت سے ہوگی. بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری کی اے بی نیوز کے پروگرام صبح کی سوچ میں گفتگو. کہا ہم کوئی غیر قانونی مطالبہ نہیں کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کو واپس لیا جائے. بانی پی ٹی آئی کی تقریر نشر کرنے پر عائد پابندی ختم کی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو لیکن غیر سنجیدگی کی باتیں کرنے والے مذاکرات سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ سازشی عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ ملک ترقی کرے. پنجاب بہت جلد خطے میں آئی ٹی ہب بنے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں اپنے بچوں کو آئی ٹی میں سب سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ سے چین کے اعلیٰ سطح کے وفد کی پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات میں چینگ ڈو کی جنرل کوآرڈینیٹر برائے آئی سی ٹی ہب سکارلیٹ اور ڈپٹی سی ای او ہواوے مسٹر یورے شامل. چینگ ووڈ کی $700 ملین کی انویسٹمنٹ پر وزیر اعلیٰ نے اصولی منظوری دے دی. چینگ ووڈ حکومت کے تعاون سے ای ٹیکسی سروس کا جلد آغاز کرے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے نواز شریف آئی ٹی سٹی میں چینی کمپنی کمپیوٹنگ سینٹر قائم کرنے کی بھی منظوری. نواز شریف آئی ٹی سٹی میں ڈیٹا اور کلاؤڈ سینٹر قائم کرنے پر اتفاق.
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने अकेडमी, हॉस्टल और मेस का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात किया और इनसे सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान भी तलब कर लिया। कहा, नेशनल पुलिस फाउंडेशन की जानिब से 25 करोड़ का चेक जल्द NPA के हवाले कर दिया जाएगा। नेशनल पुलिस अकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाना है। नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीम नौ के काम को 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। सेनेट के कायमा कमेटी बराए तालीम और तरबियत का इजलास, चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद और कमेटी की रुकन सेनेटर फौजिया अरशद के दरमियान तल्ख कलामी। सेनेटर फौजिया अरशद ने कहा कि मुझे ज़ाती तौर पर पॉइंट आउट ना करें। वाइस चांसलर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ने कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ यूनिवर्सिटी के मसाइल हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की बदकिस्मती रही है कि कभी मुस्तकिल वाइस चांसलर नहीं रहे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि मुल्क की मुतादिद यूनिवर्सिटीज़ का मसला है कि तनख्वाहें नहीं दी जा रही। चेयरमैन HEC ने कहा 2017 और 18 का बजट 65 मिलियन था। उर्दू यूनिवर्सिटी मसाइल की अमाजगाह है। यूनिवर्सिटी में कुछ ग्रुप्स बहुत ताकतवर हैं। कमेटी का कौमी कॉन्फ्रेंस बराए तालीम बुलाने का फैसला तमाम सूबों के वज़ीर आला और सूबाई वज़ीरा तालीम को तलब कर लिया गया। हफ्तावार महंगाई की सालाना मजमूई शरह 4% रिकॉर्ड रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल 5वें हफ्ते चीनी की कीमत में इजाफा। चीनी 1 रुपये 31 पैसे, चिकन 42 रुपये 7 पैसे फी किलो महंगी हो गई। प्याज 6 रुपये 37 पैसे, दाल मूंग 4 रुपये 17 पैसे फी किलो महंगी हुई। 2.5 किलो घी कॉटन 7 रुपये 73 रुपये महंगा। दाल मसूर, बड़ा गोश्त, बासमती चावल भी महंगे हो गए। एक हफ्ते में 10 अशिया सस्ती हुई। 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। तैयारियों के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। इजलास में PSL सीजन 10 के प्लेयर्स ड्राफ्टिंग समेत दीगर अहम इशूज़ भी ज़ेर गौर आएंगे। बसारत की नेमत से महरूम अफराद के रस्मुल ख़त ब्रेल का आलमी दिन। रस्मुल ख़त के मौजद लुई ब्रेल को खिराज तहसीन। ब्रेल ने नाबीना अफराद के लिए इल्म, मवासलात और आज़ादी के दरवाजे खोले। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अपने पैगाम में कहते हैं, नाबीना अफराद की तालीम दीगर सहूलियात तक रसाई बेहतर बनाने का आज़म करते हैं। सदर ने नाबीना अफराद की इल्म तक रसाई बढ़ाने के लिए मराकश मुआहिदे की तौसीक कर दी।